Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to the Scholar Science College. I am your English teacher, Anwar Shaz. Students, we are reading the first lesson of your second year course. And you know, the title of the lesson is The Farewell Sermon. In the previous lecture, we read the first two introductory paragraphs of this lesson, the Farewell Sermon. Today, we are starting the sermon of the Holy Prophet, peace be upon him, sallallahu alaihi wasallam. جو ان کا اصل خطبہ ہے، آج ہم اس خطبے سے آغاز کریں گے. تو بیٹا بہت امپورٹنٹ چیپٹر ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، بہت زیادہ توجہ دیجیے گا. تو بیٹا سٹارٹ کرتے ہیں. After praising and thanking Allah, the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said, اللہ کی تعریف کرنے کے بعد اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, O people, lend me an attentive ear. بیٹا ایکسکلیمیشن سے سٹارٹ کیا جا رہا ہے. او پیپل, او کا ورڈ جو ہے ہم ایکسکلیمیشن کے لیے بھی یوز کرتے ہیں, مخاطب کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں. تو ایکسکلیمیشن سے یہاں پہ سٹارٹ کیا جا رہا ہے. او جو ہے اٹ از یوزڈ ٹو ایڈریس سم ون. تو یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ان کے سامنے مجمع بیٹھا ہوا تھا, تمام کے تمام لوگ حج کے لیے آئے ہوئے تھے. حضور ان سب کو مخاطب کر کے کہہ رہے تھے کہ او پیپل, اے لوگو, لینڈ می این اٹینٹیو ایئر. بیٹا ایڈیم یوز کیا گیا ہے, لینڈ این attentive ear. Lend an ear is the actual idiom. اصل idiom کیا ہے؟ lend an ear. To pay full attention, to listen to something or someone carefully. So, it is an idiom. O people, lend me an attentive ear. اے لوگوں میری بات توجہ سے سنو, غور سے سنو. For I know not, کیونکہ میں نہیں جانتا, whether after this year, کہ کیا اس سال کے بعد, whether expressing inquiry, whether expressing inquiry, آیا کہ کیا, if کیا اس سال کے بعد, I shall ever be amongst you again, میں تمہارے ساتھ ہوں گا کہ نہیں ہوں گا. اے لوگو میری بات توجہ سے سنو, کیونکہ میں نہیں جانتا کہ اس سال کے بعد میں تمہارے ساتھ ہوں گا کہ نہیں ہوں گا. amongst, بیٹا سیم ورڈ ہے جو ہم among یوز کرتے ہیں, سیم میننگ ہے. وہی جو آپ among کا میننگ کرتے ہیں وہی amongst کا میننگ بھی ہے, in the middle of. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ میں آپ کے درمیان, in the middle of, میں آپ کے درمیان موجود ہوں گا کہ نہیں آنے والے سال میں. بیٹا amongst جو ہے یہ زیادہ فارمل یوز ہے among کے مقابلے میں, لہٰذا یہاں پہ amongst کا ورڈ جو ہے وہ یوز کیا گیا ہے. Therefore, listen to what I am saying to you very carefully. لہٰذا سنو جو کچھ میں تمہیں کہہ رہا ہوں بہت توجہ کے ساتھ, carefully, attentively. And take these words to those, اور میرے یہ الفاظ پہنچا دینا, لے جانا ان تک بھی, to those who could not be present here today, جو یہاں آج موجود نہیں ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ ان کا پیغام سب تک پہنچ جائے. O people, just as you regard this month, this day, this city as sacred. اے لوگو جیسے کہ تم سمجھتے ہو, regard, کنسیڈر. بیٹا ریگارڈ کے ڈفرینٹ میننگس ہوتے ہیں. ریگارڈ رسپیکٹ کے معنوں میں بھی ہم یوز کرتے ہیں, آنر کے معنوں میں بھی یوز کرتے ہیں, لیکن یہاں پہ ریگارڈ جو ہے وہ کنسیڈر کے معنوں میں یوز کیا جا رہا ہے. او پیپل, جسٹ ایز یو ریگارڈ دس منتھ, جیسا کہ تم لوگ سمجھتے ہو اس مہینے کو,
दिस डे, इस दिन को, दिस सिटी, इस शहर को, एज सैक्रेड, मुकद्दस, होली, जैसा कि तुम इस शहर, इस दिन, इस महीने को मुकद्दस जानते हो. सो रिगार्ड द लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ एवरी मुस्लिम, लिहाजा तुम रिगार्ड करो, तुम रिस्पेक्ट करो द लाइफ, जिंदगी को, प्रॉपर्टी, जायदाद को, ऑफ एवरी मुस्लिम, हर मुसलमान की. जिस तरह वो ये बता रहे हैं बेटा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जैसे आप लोगों के लिए ये महीना मुकद्दस है, जैसे आप लोगों के लिए ये दिन मुकद्दस है, जैसे आप लोगों के लिए ये शहर मुकद्दस है, तो आपके लिए हर दूसरे इंसान की जो ज़िंदगी है और उसकी जो प्रॉपर्टी है वो भी इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए. एज ए सैक्रेड ट्रस्ट, ये सब चीज़ें, दूसरे की ज़िंदगी और दूसरे की प्रॉपर्टी आपके लिए एक सैक्रेड, एक मुकद्दस, एक होली ट्रस्ट, डिपॉजिट होना चाहिए. Trust is something that is deposited to someone, जो किसी के हवाले की जाती है, अमानत. तो ये एक मुकद्दस अमानत होनी चाहिए, दूसरे की ज़िंदगी और दूसरे की प्रॉपर्टी. ट्रस्ट के भी आपको पता है बेटा मुख्तलिफ मीनिंग्स होते हैं. यहाँ डिपॉजिट के मानों में यूज़ किया जा रहा है. ट्रस्ट जो है आपको पता है हम बिलीफ के मानों में भी यूज़ करते हैं. ट्रस्ट के मीनिंग को डिफरेंट मानों में यूज़ किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे ये डिपॉजिट के मानों में हम इसको यूज़ कर रहे हैं. रिटर्न द गुड्स एंट्रस्टेड टू यू, वापस किया करो उन चीज़ों को जो कि तुम्हें सौंपी जाती हैं. एंट्रस्टेड, टू बी असाइंड, टू बी गिवन, टू बी हैंडेड ओवर. वो चीज़ें जो तुम्हें सौंपी जाती हैं उनको लौटाया करो. टू देयर राइटफुल ऑनर्स, किन को लौटाया करो? टू देयर राइटफुल, जो जायज, जो रियल, जो डिजर्व्ड ऑनर्स हैं, जो मालिकान हैं, उन तक पहुंचाया करो वो चीज़ें जो कि जिन लोगों की जो चीज़ें हैं वो चीज़ें उन लोगों तक पहुंचाया करो. ऑनर्स, पोजेसर्स, कीपर्स, होल्डर्स, वो जो मालिक हैं. हर्ट नो वन सो दैट नो वन मे हर्ट यू, किसी को तकलीफ ना दो लिहाजा ताकि कोई भी तुम्हें तकलीफ ना दे. हर्ट मीन टू इंजर, तकलीफ देना, लिहाजा किसी को तकलीफ ना दो ताकि कोई भी तुम्हें तकलीफ ना दे. रिमेंबर दैट यू विल इंडीड मीट योर लॉर्ड, याद रखो तुमने वाकई अपने लॉर्ड से, अपने मालिक से मिलना है. लॉर्ड बेटा अल्लाह ताला की ज़ात की बात हो रही है, डे ऑफ जजमेंट की बात हो रही है कि तुमने अल्लाह से मिलना है. एंड ही विल इंडीड रेकन योर डीड्स, और वो यकीनन रेकन मीन कैलकुलेट, एहतसाब करना, कंप्यूट, और वो यकीनन मुहासबा करेगा तुम्हारे अमाल का, डीड्स, एक्शंस, और वो यकीनन तुम्हारे अमाल का हिसाब लेगा. तो यहाँ पे रेकन नंबर के मानों में, कंप्यूट के मानों में, कैलकुलेट के मानों में, वो यकीनन तुम्हारे जो अमाल हैं उनका जायज़ा लेगा, उनका मुहासबा करेगा. अल्लाह हैज़ फॉरबिडन टू यू टू टेक यूजरी. What is usury? Interest, सूद. अल्लाह ने तुम्हें मना किया है. Forbidden mean prohibited, मना करना, disallow, इजाज़त ना देना किसी चीज़ की. तो अल्लाह ने तुम्हें इजाज़त नहीं दी. अल्लाह ने तुम्हें इजाज़त नहीं दी. किस चीज़ की इजाज़त नहीं दी? To take usury. यूजुअली बेटा क्या है, मैंने बताया इंटरेस्ट को कहते हैं, सूद को कहते हैं. लिहाजा हमें इजाज़त नहीं है कि हम किसी भी लेन देन के मामले में सूद का इस्तेमाल करें. Therefore all interest, I am moving to the next page. Therefore, that is page number 4. Therefore obligations, therefore all interest, obligations shall henceforth be waived. यही वजह है कि
تمام کی تمام obligation means duties, responsibilities, commitments, وہ چیز جو ہم پہ واجب الادا ہوتی ہے, that is obligation. Therefore all interest obligation, سود کے لحاظ سے جتنی بھی واجب الادا چیزیں ہیں, interest obligation, سود کے لحاظ سے جتنی بھی obligations ہیں, جو بھی ڈیوٹیز ہیں, جو بھی responsibilities ہیں, جو بھی commitments ہیں سود کے حوالے سے, shall henceforth mean from here on, آج سے, ابھی سے, اس سے آگے, subsequently, henceforth, from here on, in future, subsequently, be waived. What is waived? Abandoned. ترک کرنا, ختم کرنا, renounce کرنا, give up کرنا, reject کرنا. لہٰذا جتنی بھی سود سے ریلیٹڈ کمٹمنٹس تھیں وہ اسی وقت سے جو ہے وہ ختم کی جاتی ہیں. اسی جگہ پہ کھڑے ہو کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج سے سود کا جو کاروبار ہے, لین دین ہے, وہ سب ختم. Your capital, however, is yours to keep. Capital کیا ہے؟ Actual money, actual wealth. آپ نے کیا چیز لینی ہے کسی سے واپس؟ آپ کی جو اصل رقم ہے وہ لینی ہے, آپ نے سود نہیں لینا اس سے. Your capital, آپ کا سرمایہ, آپ کی ویلتھ, آپ کی رقم جو ہے, however, تاہم, is yours to keep, یہ تمہاری ہے, یہ آپ کی ہے, یہ آپ رکھیں اپنے پاس, یہ آپ لیں واپس. You will neither inflict nor suffer any inequity. You will neither inflict ہوتا ہے بیٹا کسی پہ مسلط کرنا کوئی چیز, impose کرنا کسی پہ کوئی چیز, inflict, force کرنا, thrust کرنا کسی پہ کوئی چیز. You will neither inflict nor suffer any inequity. Suffer کسی چیز کو بیئر کرنا, ایکسپیرینس کرنا, ٹالریٹ کرنا. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ نہ تو آپ, انیکویٹی کیا ہے؟ انجسٹس, انفیئرنیس, نہ تو آپ کسی کے ساتھ انجسٹس کریں, نہ کوئی آپ کے ساتھ کرے, نہ آپ کسی پہ انفلکٹ کریں, نہ آپ کو اس کو خود سفر کرنا پڑے. تو یہ انیکویٹی ہے کہ جب آپ کسی کو کوئی رقم دیتے ہیں اور پھر آپ اس سے سود لیتے ہیں, یا کسی کو کسی کی رقم پہ سود دیتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں we neither inflict nor suffer any inequity. نہ تو ہم نے کسی پہ جو انفیئرنیس ہے وہ مسلط کرنی ہے, اور نہ ہم پہ یہ مسلط کی جائے, ہمیں بھی اس کو سفر نہیں کرنا. اللہ has judged that there shall be no interest. اللہ نے فیصلہ سنا دیا ہے, judged, to give decision. اللہ نے فیصلہ دے دیا ہے, there shall be no interest, کہ کوئی سود نہیں ہوگا. Beware of Satan. Beware, be attentive, ہوشیار ہو جاؤ, باخبر ہو جاؤ. To be aware about something, beware of Satan. شیطان کے بارے میں ہوشیار ہو جاؤ. For the safety of your religion, اگر تم پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہو, سیف کرنا چاہتے ہو اپنے ریلیجن کو, اپنے مذہب کو, تو شیطان کے بارے میں آگاہ ہو جاؤ. He has lost all hope that he will ever be able to lead you astray in big things. He has lost all hope. اس نے ساری امید ختم کر دی ہے شیطان نے. He will ever be able, کہ وہ کامیاب ہوگا, to lead you astray. What is astray? A-S-T-R-A-Y. Astray. Adrift, بھٹک جانا. اس نے ساری امید کھو دی ہے. کس بات کی؟ That he will ever be able to lead you astray, کہ وہ تمہیں بھٹکا دے گا. In the big things, بڑے معاملات میں. So beware
of following him in small things. لہٰذا ہوشیار رہو, اس کی پیروی نہیں کرنی تم نے چھوٹی چیزوں میں بھی. بیٹا یہ چھوٹے گناہ جو ہوتے ہیں ہمیں بڑے گناہوں کی طرف لے کے جاتے ہیں. ہم اکثر بڑے گناہوں سے بچ جاتے ہیں لیکن ہم چھوٹے گناہوں سے نہیں بچتے. شیطان کا جو سب سے کاری کا وار ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ہمیں یہ یقین دلائے کہ اس سے کچھ نہیں ہوگا, ہم یہ چھوٹا سا گناہ کریں گے تو اس سے کچھ نہیں ہوگا. دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اس وقت یہ بات بتا کے کہ انہوں نے کہا کہ چھوٹے جو ہمارے گناہ ہیں ان کے بارے میں زیادہ باخبر رہو, کیونکہ شیطان کو پتہ ہے کہ یہ لوگ بہت بڑے گناہ اتنی آسانی سے نہیں کریں گے, وہ تمہیں بھٹکائے گا اور تم سے چھوٹے گناہ پہلے کروائے گا. لہٰذا ہمیں اس بارے میں اسپیشل بہت زیادہ توجہ دینی ہے. O people, it is true that you have certain rights with regard to your women. اے لوگو یہ سچ ہے کہ آپ کی کئی certain different rights حقوق ہیں with regard to your women, concerning your women. خواتین کے بارے میں یہ بات سچ ہے کہ آپ کے بہت سارے جو ہیں وہ حقوق ہیں. But they also have rights over you. لیکن صرف آپ کے حقوق نہیں ہیں آپ کی خواتین پر, آپ کی خواتین کے بھی آپ پر حقوق ہیں. Remember that you have taken them as your wives only under Allah's trust. یاد رکھو تم نے ان کو اپنی وائفز, اپنی بیویاں بنایا ہے only under Allah's trust, صرف اللہ کے فیتھ پر, اللہ کے حکم پر, اللہ کو گواہ بنا کر. Trust means faith, assurance. اللہ کو گواہ بنا کر تم نے ان کو اپنی جو ہے وہ بیویاں بنایا ہے. And with his permission, اور اس کی اجازت کے ساتھ, اللہ کی اجازت کے ساتھ. If they abide by your right, then to them belongs the right to be fed and clothed in kindness. اگر وہ تمہارے حقوق پورے کرتی ہیں. abide by بیٹا کیا ہے؟ کسی چیز پہ عمل کرنا. abide by عمل کرنا کسی چیز پہ. obey کے معنوں میں ہم یوز کرتے ہیں, accept کے معنوں میں یوز کیا جاتا ہے abide by. if they abide by your right, اگر وہ پورا کریں تمہارے حقوق کو, then to them belongs the right, تو پھر جو ان کا حق ہے to be fed, کہ آپ ان کے کھانے کا بندوبست کریں, ان کو کھانا پرووائڈ کریں, and clothed, اور ان کو لباس فراہم کریں. بیٹا جو خواتین کی ضروریات ہیں اس سے مراد یہاں پہ ان کی ضروریات ہیں, تو پھر ہم نے ان کی ضروریات کو پورا کرنا ہے. اگر وہ آپ کے حقوق پورے کرتی ہیں تو پھر ان کے جتنے ضروری حقوق ہیں وہ آپ نے پورے کرنے ہیں. ان کائنڈنس, اور یہ کام بہت مہربانی سے کرنا ہے آپ نے, بہت مہربانی کے ساتھ, رحم دلی کے ساتھ. افیکشن, courtesy, gentleness. تو ہم نے ان کے حقوق پورے کرنے ہیں اور پورے بھی بہت رحم دلی کے ساتھ کرنے ہیں. Do treat your women well and be kind to them. اپنی خواتین سے اچھا سلوک کرو. well and be kind to them, اور ان کے ساتھ مہربانی سے پیش آؤ. for they are your partners and committed helpers. کیونکہ وہ تمہاری پارٹنرز ہیں, your fellows, companions, partners, and committed means faithful, helpers, ساتھ دینے والے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں فرما رہے ہیں کہ ہم نے اپنی خواتین کے ساتھ نرمی سے پیش آنا ہے, کیونکہ وہ کیا ہیں؟ وہ ہماری پارٹنرز ہیں, وہ ہمارا ساتھ دینے والی ہیں. committed, faithful, وفادار, helpers, مددگار. And it is your right that they do not make friends with anyone of whom you do not approve. اور یہ تمہارا حق ہے that they do not make friends, کہ وہ کسی سے دوستی نہیں کرتی, کسی سے تعلق نہیں رکھتی. to make friends,
to make someone friend with anyone of whom you do not approve, जिसकी तुम इजाजत नहीं देते. Approve, permit, allow. As well as never to be unchaste, filthy, foul. बेहजाई को कहते हैं बेटा. As well as never to be unchaste, खवातीन को कहा जा रहा है कि वो कभी पारसाई का दामन अपने हाथ से ना छोड़ें. कभी भी पारसाई का दामन अपने हाथ से ना छोड़ें. अनचेस्ट ना हो, फिल्दी ना हो, फाउल ना हो, करप्ट ना हो, इमोरल ना हो. ओ पीपल, लिसन टू मी इन अर्नेस्ट. संजीदगी के साथ मेरी बात सुनो. सीरियसली वर्शिप अल्लाह, अल्लाह की इबादत करो. से योर 5 डेली प्रेयर्स, अपनी रोजाना की जो 5 नमाजें हैं वो अदा करो. फास्ट, रोजा रखो. ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमजान, रमजान के महीने में रोजा रखो. एंड गिव योर वेल्थ इन ज़कात, और ज़कात भी दिया करो. अपनी दौलत में से ज़कात भी दिया करो. परफॉर्म हज इफ़ यू कैन अफोर्ड इट, अगर तुम इस्तात रखते हो तो हज भी किया करो. बेटा, हमारा आज का जो लेक्चर है वो इस जगह पे हम उसको इख्तिताम कर रहे हैं. हम अपने अगले लेक्चर में इस अपने लेसन को कंप्लीट करेंगे. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस एड्रेस को, सरमन को कंप्लीट करेंगे. उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई होंगी. आपके जो क्वेश्चंस हों रिगार्डिंग टुडेज़ लेक्चर, यू कैन आस्क इन द क्यूरी सेशन. तो बेटा अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.